نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے عرش اور اس کے کرسی کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھی۔ اب انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر کچھ باتیں عرش کے حوالے سے بتائیں گے اور کچھ باتیں اس کی نہروں کے حوالے سے، اور اسی طرح فرشتے اور ان کے اجسام کی طوالت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عرش اور اس کی نہروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عرش کو نور سے پیدا کیا اور کرسی کو عرش سے پیوست کیا۔ پانی تمام کا تمام، یعنی دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ تمام کا تمام کرسی کے درمیان ہے، اور پھر پانی ہوا پر ہے، اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کے کندھے عرش سے لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح عرش کے گرد 4 نہریں ہیں۔ ایک نہر نور کی ہے جو چمک رہی ہے، اور اسی طرح ایک نہر آگ کی ہے جو شعلے مار رہی ہے اور بھڑک رہی ہے، اور اسی طرح ایک نہر سفید برف کی ہے جس سے آنکھیں چندیا رہی ہیں، اور اسی طرح ایک نہر پانی کی ہے، اور فرشتے ان نہروں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح ادا کر رہے ہیں، اور عرش کی زبانیں تمام مخلوق کی زبانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید ذکر کر رہی ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر عرش اور اس کی نہروں کے حوالے سے بات پوری ہوئی۔ اب چلتے ہیں فرشتوں اور ان کے اجسام کی طوالت کی طرف۔ تو سب سے پہلے نمبر پر فرشتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عرش کے گرد فرشتوں کے آگے پیچھے 70,000 صفیں ہیں جو عرش کے گرد دن رات طواف کر رہی ہے، اور ایک صف کے آگے طواف کر رہی ہے اور دوسری صف کے دوسری طرف، اور جب کوئی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہے تو ایک فرشتہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دوسرا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پیچھے 70,000 صفیں اور ہیں جو اپنے ہاتھ اپنے گردنوں پر اور اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ فرشتے ان فرشتوں کا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سنتی ہے تو بآواز بلند یہ کہتی ہے سبحانک و بحمدک انت الذی لا الہ الا انت الاکبر ذخر الخلائق کلہم۔ ان فرشتوں کے پیچھے اور فرشتوں کی 1,00,000 صفیں ہیں جنہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ کر گلے سے لگا رکھا ہے، اور ان کے سروں سے قدموں تک بال اور اون ہے اور روئی اور پر ہے۔ ان میں سے کوئی بال، کوئی اون، کوئی روئی اور کوئی پر، کوئی جوڑ، کوئی بالوں کا گچھا، ہڈی کا ٹکڑا اور جل اور گوشت کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح اور حمد ایسے رنگ میں کرتا ہے جس میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ان کے اجسام کی طوالت کے حوالے سے کہ ایک فرشتے کے ایک ابرو سے دوسرے ابروؤں کے درمیانی فاصلہ 300 سال کا ہے، اور اسی طرح ان کے کان کی لو سے کندھوں تک کا فاصلہ 400 سال کا ہے، اور ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اسی طرح ان کے جس طرح دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا ہے، اسی طرح ان کے دونوں ٹخنوں کا فاصلہ بھی 500 سال کا ہے، اور اس کے پسلیوں میں سے 2 پسلیوں کا فاصلہ 200 سال کا ہے، اور ان کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سے اس کی کہنی تک 200 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے کہنی سے اس کے کندھے تک 100 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے دونوں کونیوں سے اس کے کندھے تک 300 سال کا فاصلہ ہے، اور
ان میں سے ایک فرشتے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت اسے یہ اجازت دے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے زمین کے تمام پہاڑوں کو اٹھائے اور اسی طرح دوسرے ہاتھ سے دنیا کی ساری زمین کو اٹھا لے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ایک حکم سے ایک فرشتہ اتنا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے زمین کے تمام پہاڑوں کو اٹھا لے اور اسی طرح دوسرے ہاتھ سے پوری زمین کو اٹھا لے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔